چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطلاق، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ مرکب اضافی کی ترکیب ہے. یہ کتاب مضاف ہے اور طلاق مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر اس کو یا تو خبر بنائے مبتدا محذوف کی، ٹھیک ہے نا جی، ھذا کتاب الطلاق، ٹھیک ہے نا، یا خبر کو محذوف مان لیں، اس کو مبتدا بنا لیں، کتاب الطلاق ھذا، ٹھیک ہے. باقی بھی بہت ساری ترکیبیں ہیں لیکن یہ ترکیب کافی ہے. اب یہاں جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں بچہ دیکھیں، طلاق 3 قسم کی ہے. کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسم کی. پہلی طلاق وہ ہے جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے. احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، سب سے اچھی اور بہتر طلاق. احسن طلاق کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے پاکی کے دنوں میں، جب خاتون جو ہے وہ کیا ہو، پاک ہو، اس کو ماہواری نہ ہو، اس میں اس کو ایک طلاق دے دے اور ایک طلاق گزرنے کے بعد خاموش ہو جائے، انتظار کرے. جب خاتون کی عدت گزر جائے گی، عدت ہوتی ہے 3 ماہواری. کتنی؟ 3 جو سائیکل ہوتے ہیں، 3 جو پیریڈز ہوتے ہیں خواتین کو آتے ہیں. ایک آیا پھر پاکی، دوسرا آیا پھر پاکی، تیسرا آیا جیسے ختم ہو گئی عدت ختم ہو جائے گی. جب آپ نے طلاق کس میں دی ہو؟ پاکی کے دنوں میں دی، ٹھیک ہے نا. تو اب جب تیسری عدت پیریڈ بھی ختم گزر گیا تو کیا ہو گیا؟ عدت گزر گئی. عدت کیا ہو گئی؟ گزر گئی. وہ طلاق بائن ہو گئی. طلاق کیا ہو گئی؟ اگر آپ نے طلاق رجعی دی تھی تو اب وہ خاتون آگے نکاح کر سکتی ہے. اب آپ نے اس کو ایک ہی طلاق دی، بس باقی نہیں دیے. یہ ہے سب سے بہتر طلاق، سب سے بہتر. دوسرا طریقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں طلاق السنہ. کیا کہتے ہیں؟ طلاق السنہ. وہی توجہ کرو. طلاق السنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی ایک طہر میں، ایک پاکی میں، ٹھیک ہے. ماہواری کی طرف میں طلاق نہیں دینی. ایک طلاق دی، اس کے بعد ایک ماہواری آ گئی، پھر دوسری جو ہے پاکی شروع ہو گئی. اس دوسری پاکی میں آپ نے دوسری طلاق دے دی. پھر پاکی کے بعد ماہواری آئی، گزر گئی، تیسری پاکی آ گئی. اس تیسری پاکی میں آپ نے تیسری طلاق دے دی. تو ایک ایک طلاق آپ نے دی ہے ایک ایک پاکی کے دنوں میں. یعنی ایک حیض گزرنے کے بعد پہلی پاکی میں دی، پھر حیض گزرا، پھر دوسری پاکی میں دی، پھر حیض گزرا، پھر تیسری پاکی میں دے دی. پاکی سے مراد جن دنوں میں خواتین کو حیض نہیں آتا، ٹھیک ہے بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق السنہ. کیا کہتے ہیں؟ طلاق السنہ. لیکن یہ جو میں نے بات کی ہے کہ بھئی پاکی میں طلاق دے، یعنی ایسی پاکی جس میں بیوی سے جماع نہ کرے، بیوی سے جماع نہ کرتا، کہ پتہ تو چلے نا اس کو بیوی چاہیے کہ نہیں، یا بالکل مستغنی ہو گیا یہ، ٹھیک ہے. اور تیسری جو طلاق کی قسم ہے وہ طلاق بدعت ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ تینوں طلاق ایک ساتھ دے دے، ایک جملے کے ساتھ. یہ 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں دے. آج ایک طلاق دے دی، 4 دن بعد دوسری دے دی، پھر 2 دن بعد تیسری دے دی. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ طلاق بدعت ہے. یہ مختصر سا تعارف ہے، باقی اس میں اندر اور صورتیں بھی آ جاتی ہیں. تو دیکھیے گا ذرا، فرمایا کہ الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، طلاق 3 قسم کی ہے. نمبر 1 احسن الطلاق و طلاق السنہ و طلاق البدع. ایک کیا ہے؟ احسن الطلاق ہے، کیا اس کو آپ طلاق احسن کہہ دیں، اور دوسری طلاق السنہ ہے، اور تیسری طلاق بدع ہے. فاحسن الطلاق، پس طلاق احسن کیا ہے؟ سب سے بہتر طلاق کیا ہے؟ ان یطلق الرجل امرأته تطلیقۃ واحدۃ فی طہر واحد لم یجامعها فیہ. ان یطلق الرجل، یہ کہ آدمی طلاق دے دے، امرأتہ اپنی بیوی کو، تطلیقۃ واحدہ ایک طلاق، فی طہر واحد ایک ہی طہر میں، اور وہ طہر بھی کیسا ہو کہ لم یجامعها فیہ، جس میں اس نے بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو. بھئی جب طہر میں جماع کر لیا تو اس کا مطلب کہ اس کو رغبت ہے، اس کو
رغبت ہے، اس کو شوق ہے بیوی کو رکھنے کا، ورنہ تو جمع نہ کرے. ٹھیک ہے. ہاں طہر پاکی کو کہتے ہیں جن دنوں میں خاتون کو ماہواری نہیں آتی، وہ ہے طہر. ٹھیک ہے. وَيَتْرُكَهَا، اور کیا کر دے اس کو چھوڑ دے پھر، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. فَأَحْسَنُ الطلاق، پس سب سے بہتر طلاق یا طلاق احسن یہ ہے کہ ان یطلق الرجل امرأته تطلیقة واحدة، کہ آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو ایک طلاق، فی طہرن، ایسے طہر میں، فی طہر واحد، ایک ہی طہر کے اندر، لم یجامعها فیہ، کہ جس میں اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ واحد کی جو قید لگائی بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ یوں ہوتا کہ فی طہر لا یجامعها فیہ، کیونکہ ایک طلاق تو ایک ہی طور میں دے گا نا جی، ایک طلاق تو تین طوروں میں دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس میں ایک طلاق دے دے طہر میں، ایسا طہر، یہ لم یجامعها طہر کی صفت ہے، فی طہر لم یجامعها فی، ایسا طہر، ایسی پاکی کہ جس میں اس نے بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو. وَيَتْرُكَهَا، اور پھر اس کو چھوڑ دے. اس کا عطف پیچھے ہو رہا ہے ان یطلقها و ان یترکها. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کر دے اس کو چھوڑ دے، حتی تنقضی عدتها، یہاں تک کہ بیوی کی عدت گزر جائے. جب گزر جائے گی تو طلاق بائن ہو جائے گی، بس بات ختم. اب خاتون آگے نکاح کر لے. یہ جو لوگوں کے یہاں تصور پایا جاتا ہے نا کہ بھئی آگے نکاح کرنے کے لیے 3 طلاقیں ضروری ہے، تو صحیح نہیں ہے. ایک طلاق بھی دے دی، عدت گزر گئی، اس کے بعد خاتون آزاد ہے، جو مرضی کرے، یعنی آگے نکاح کر لے. ٹھیک ہے. یہ تو پہلی قسم کی طلاق ہوگی. طلاق کی دوسری قسم، وہ طلاق السنہ، اور طلاق سنہ کیا ہے کہ ان یطلق المدخول بها ثلاثا، کہ وہ مدخول بہا کو 3 طلاقیں دے، فی ثلاثت اطہار، 3 طہروں میں، جو میں نے بتا دیا کہ بھئی ابھی بیوی کو ایک طلاق دے دی، اس میں جماع نہ کرے، چھوڑ دے اس کو، ماہواری آ جائے، پھر دوسرا طہر آ جائے گا، دوسری پاکی آ جائے گی، اس میں دوسری طلاق دے دے، پھر وہ گزر جائے گی عدت، کیا کہتے ہیں اس کو، ماہواری آئے گی، ماہواری گزر جائے گی، تیسرا طہر آ جائے گا، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے. یعنی ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق دے. اور یہ جو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ ایسے، یعنی مدخول بہا کی قید لگائی ہے، یہ ایسی خاتون جس سے دخول ہو گیا ہو، کیونکہ جس سے دخول نہیں ہوا، خلوت نہیں ہوئی، اس کو جب ایک طلاق دے دے گا تو طلاق بائن ہو جائے گی، ختم، رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، اس کو دوسری تیسری طلاق دے ہی نہیں سکتا، نکاح ختم ہو گیا نا. جب کسی پہلی اس خاتون کو جس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے لیکن خلوت نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا، اس کو جب آدمی ایک طلاق دے دے گا تو ایک طلاق سے بائن ہو جائے گی، اس پہ عدت بھی نہیں ہے. وہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں میرے خیال میں. اس لیے یہاں پہ ایک شرط لگائی کہ ایسی خاتون جس سے دخول ہو گیا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ طلاق و سنہ، اور طلاق سنہ کیا ہے کہ ان یطلق المدخول بہا، کہ وہ اپنی مدخول بہا بیوی کو طلاق دے، ثلاثاً 3، لیکن کیسے دے، فی ثلاثت اطہار، 3 طہروں میں، ایک ایک کر کے. نمبر 3، تیسری قسم طلاق کی، وہ طلاق البدعہ، اور طلاق بدعہ کیا ہے کہ ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدہ، کہ وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے ایک ہی جملے کے ساتھ. مثلا یوں کہیں کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، جو بھی جملہ استعمال کرے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے، یہ طلاق بدعہ ہے. او ثلاثا، یا 3 طلاقیں دے، فی طہر واحد، ایک ہی طہر میں، ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دے دی. آج جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک طلاق دے دی، 3 دن کے بعد دوبارہ غصہ آ گیا، ایک اور طلاق دے دی، پھر 1 دن کے بعد پھر غصہ ہے، پھر طلاق دے دی. ایک ہی طور میں 3 طلاقیں دے دی. چاہے وہ ایک ایک کر کے دے، یا پہلے 2 دے دے بعد میں 1 دے دے، یا پہلے 1 دے بعد میں 2 دے، جو بھی صورت ہو. ٹھیک ہے. لیکن تینوں طلاقیں کیا کر دے، وہ ایک ہی طہر میں دے دے. تو یا تو ایک ساتھ دے دے یا الگ الگ دے، لیکن ایک طہر میں دے. یہ کیا ہے، طلاق بدعہ ہے. تو طلاق البدعۃ، اور طلاق کی بدعت یہ ہے کہ ان یطلقها، یہ کہ وہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، ثلاثاً 3 طلاقیں، بکلمۃ واحدہ، ایک ہی جملے سے، او ثلاثاً فی طہر واحد، یا 3 طلاقیں دے ایک طہر میں. وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اور جب وہ ایسا کر لے گا، جب اس آدمی نے ایسا کر لیا، طلاق بدعت دے دی، یعنی تینوں طلاقیں ایک جملے سے دے دی، یا ایک ہی طہر میں تینوں طلاقیں دے دی، تو کیا ہوگا پھر،
وقعت طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی، وبانت امرأتہ منہ، اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، بائن ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ بانت کا معنی یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ طلاق کے باب میں جب بانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی یہ کہ بیوی اس سے بائن ہو جائے گی۔ بائن کا مطلب یہ ہے کہ جدائی ہو گئی، اب دوبارہ نباہ نہیں ہو سکتا، دوبارہ نباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی اگر یہ غلط ہے، گناہ ہے، تین طلاقیں ایک ساتھ دے دینا گناہ ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ لیکن کوئی تینوں دے دے گا تو تینوں ہو جائیں گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو گولی مارنا، قتل کرنا گناہ ہے، لیکن اس نے گولی مار دی، گولی کیا کر دی، مار دی، کیا غلطی سے ماری یا جان بوجھ کے ماری، گولی تو رکھ دی اس کو، اب اس کا تدارک تو نہیں ہو سکتا، بندہ تو زندہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا حل یہ کہ بھائی اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھاؤ، اس کو سزا دلاؤ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب وہ ایسا کر گزرے، یعنی تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دے یا ایک ہی طہر میں تین طلاقیں الگ الگ کر کے دے دے، وَقَعَتْ طلاق، تو طلاق واقع ہو جائے گی، وَبَانَتْ امْرَأَتُهُ مِنْهُ، اور اس کی بیوی اس سے بائن ہو جائے گی، وَكَانَ عَاصِيًا، اور یہ کیا ہوگا، گناہگار ہوگا، کیا ہوگا، گناہگار ہوگا۔ وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ، اور طلاق میں سنت دو طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کی دو صورتیں، وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ، اور طلاق میں سنت کیا ہے، من وجہین، دو طریقوں سے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ طلاق سنہ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، سنت فی الوقت، ایک سنت فی الوقت ہے، وسنت فی العدد، اور دوسرا سنت فی العدد ہے۔ فالسنت فی العدد، بس سنت فی العدد کا معنی کیا ہے؟ سنت فی العدد جو ہے، یستوی فیہ المدخول بہا وغیر المدخول بہا، اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ دخول ہو چکا ہو نکاح کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں، مدخول بہا، اور جس کے ساتھ طلاق کے بعد دخول نہیں ہوا وہ کیا ہے، غیر مدخول بہا، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی اب سنت فی العدد یہ ہے کہ بھئی دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ، مثال کے طور پر یہاں پہ ہم مسئلہ لیں، ایک آدمی مدخول بہا کو تینوں طلاق ایک ساتھ دے دے، طریقہ تو یہ تھا کہ الگ الگ دیتا نا، اس نے ایک ساتھ دے دی، چاہے مدخول بہا ہو چاہے غیر، اس کو تینوں ہو جائیں گی۔ اگر وقت کے اعتبار سے دے، یعنی اس میں ٹائم رکھے تین طلاقوں کے اندر، ایک پہلے دے، ایک بعد میں دے، پھر تیسری بعد میں دے، تو اس میں غیر مدخول بہا پہ تو تینوں ترتیب سے پڑ جائیں گی، لیکن جو مدخول بہا کے اوپر تو تینوں پڑ جائیں گی، لیکن جو غیر مدخول بہا ہے وہ پہلی طلاق سے بائن ہو جائے گی، اس کو دوسری تیسری پھر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ذرا عبارت دیکھیے گا، فرمائے کہ فالسنۃ فی العدد، پس جو عدد سنت فی العدد ہے، یستوی فیہ المدخول بہا وغیر المدخول بہا، اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں کیا ہیں، برابر ہیں۔ والسنت فی الوقت، اور سنت فی الوقت جو ہے، تثبت فی حق المدخول بہا خاصہ، وہ صرف مدخول بہا کے حق میں ثابت ہوں گی۔ سنت فی الوقت کا معنی ہے کہ وقت کا خیال کرے، اس میں ایک ایک طہر میں طلاق دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ صرف مدخول بہا کے اوپر پڑیں گی، غیر مدخول بہا پہ نہیں پڑیں گی، کیونکہ غیر مدخول بہا تو ایک پہلی طلاق سے بائن ہو جائے گی، دوسری تیسری اس کو نہیں ہوگی۔ وہ صورت کیا ہے کہ وَهُوَ أَن يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهُرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، وہ یہ ہے کہ اس کو، یعنی یہ سنت فی العدد وقت کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دے ایک ایسے طہر میں، لم یجامعها فیہ، جس میں اس نے بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، وغیر المدخول بہا، اور غیر مدخول بہا کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ یطلقها فی حال الطہر والحیض، تو اس کو وہ طلاق دے سکتا ہے طہر میں بھی حیض میں بھی۔ وغیر المدخول بہا، اور جو غیر مدخول بہا ہے، یطلقها، وہ اس کو طلاق دے فی حال الطہر والحیض، طہر کی حالت میں یا اور حیض کی حالت میں۔ مقصد یہ کہ جو مدخول بہا ہے اس کو تو طہر میں ہی طلاق دے، تاکہ پتہ چلے نا اس کی رغبت ہے یا نہیں ہے۔ غیر مدخول بہا سے تو بھی اس نے جماع ہی نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی رغبت اتنی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ، اب اگلا مسئلہ، بھئی ہم نے یہ بات تو کر لی نا کہ بھئی حالت طہر میں طلاق دے، اب بعض خواتین ایسی ہیں کہ ان کو حیض ہی نہیں آتا، اس کے تو سارا زمانہ برابر ہے، طہر ہی طہر ہے،
فرمایا کہ وَإِن كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيزُ، اور اگر عورت ایسی ہو کہ اس کو حیض نہ آئے، من صغر کم عمری کی وجہ سے، عمر کم ہے، چلا ہاشمی جتنی ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی، بھائی دیکھو نا ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی تو حیض کدھر سے آئے گا، ٹھیک ہے، او کبرن، یا عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، سلمان 55 سال سے اوپر چلی گئی خاتون، ٹھیک ہے نا، تو اب بڑی عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے بھی مینسز ختم ہو جاتے، نہیں آتے، اب یہ کیا کرنا چاہتے، فاراد ان یطلقها للسنہ، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس کو طلاق سنت دے۔ ہم نے تو یہ کہا کہ طلاق سنہ یہ ہے، طلاق سنہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دے، اس کے بعد ماہواری آ جائے، پھر دوسرا طور آئے، دوسری طور میں دوسری طلاق دے، پھر ماہواری آئے، پھر تیسرا طور آئے، اس میں تیسری طلاق دے، تو یہاں تو ماہواری نہیں آ رہی، اب کیا کرے، طلاق سنہ دینا چاہتا ہے، کہا کہ بھئی ہر مہینے ایک طلاق دے دے، اس کے حق میں ہر مہینہ کیا ہے، ایک طہر کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے، اس نے فرمایا کہ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيزُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبْرٍ، پس اگر عورت کو حیض نہ آئے کم عمری کی وجہ سے یا بہت زیادہ عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، فَأَرَادَ، اور شوہر یہ ارادہ کرے کہ أَن يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ، کہ اس کو طلاق سنت دے دے، تو اب کیا کرے گا، طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، تو وہ اس کو ایک طلاق دے دے، طَلَّقَهَا، تو اس کو طلاق دے دے، واحدتاً ایک، فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ، جب ایک مہینہ گزر جائے، طَلَّقَهَا أُخْرَى، تو اس کو ایک دوسری طلاق دے دے، فَإِذَا مَضَى شَهْرًا، پھر جب اس کے بعد ایک مہینہ گزر جائے، طَلَّقَهَا أُخْرَى، تو اس کو ایک اور دے دے، تیسری، تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا، طلاق سنت ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے کہ أَن يُطَلِّقَهَا، کہ وہ اس کو طلاق دے دے، وَلَا يَفْصِلْ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ، اور فاصلہ نہ رکھے اس کی وطی اور طلاق کے درمیان کسی زمانے کا، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ بھئی طلاق دے دے، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم نے کہا پھر وہ انتظار کرے، طلاق سنت کا طریقہ تو یہ انتظار کرے، پھر دوسری طہر آ جائے تو اس میں دوسری دے دے، پھر تیسرا طہر آ جائے اس میں تیسری دے دے، اگر عورت کو حیض نہیں آتا تو پھر ہر مہینے ایک ایک طلاق دے دے، تو یہ تو طلاق سنت ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق اور وطی کے درمیان کسی خاص زمانے کا فاصلہ نہ رکھے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک طلاق اس نے دی، اس کے بعد اس نے وطی کر لی، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ بھئی اس نے جو ہے وطی کی ہے مثال کے طور پہ ایک مہینے پہلے، تو اب اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ وہ اتنے ٹائم انتظار کرے، بھی طلاق دے دے بس ٹھیک ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ طلاق اور وطی کے درمیان کسی خاص زمانے کی حد نہیں کہ بھئی وطی کرنے کے بعد آپ نے اتنے دن بعد طلاق نہیں دینی، اتنے دن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات طلاق سنت کے اندر نہیں ہے، تو ولا یفصل ويجوز ان يطلقها، اور جائز ہے کہ اس کو طلاق دے دے، ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان، اور وہ فاصلہ نہ رکھے اس کی وطی اور طلاق کے درمیان کسی زمانے کا۔ وطلاق الحامل يجوز عقیب الجماع، اور حاملہ عورت کو طلاق دینا جائز ہے جماع کے فوراً بعد، عقیب الجماع کا جماع کے تھوڑی دیر بعد، ويطلقها للسنة ثلاثا، اور اس کو طلاق سنہ دے گا 3، بھئی حاملہ جو عورت ہے نا، حاملہ عورت کو تو حیض نہیں آتا، اس کو طلاق سنہ کیسے دے گا، ٹھیک ہے نا، تو طلاق کی جو غیر حاملہ ہے اس میں تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ بھئی وہ انتظار کرے طہر کے اندر طلاق دے، ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو، لیکن یہاں اگر عورت پہلے سے حاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو جماع کے بعد حاملہ سے جماع جائز ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد وہ کیا کر لے، طلاق دے دے، ٹھیک ہے، اس کے ضروری نہیں ہے، کیونکہ تو لمبا زمانہ ہے، کیا کرے گا وہ، تو فرمایا وہ طلاق الحامل، اور حاملہ عورت کو طلاق دینا یجوز جائز ہے، عقیب الجماع، جماع کے بعد، ويطلقها للسنة ثلاثا، اور اس کو طلاق سنہ دے گا 3، یفصل بین کل تطلیقۃ بشہر، اور وہ فاصلہ کرے گا ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کا، جس سے اوپر مسئلہ بتا دیا، جس عورت کو حیض نہیں آتا تو یہ حاملہ بھی طلاق سنہ کے معاملے میں ایسے ہی ہے کہ وہ فاصلہ رکھے گا ہر 2 طلاقوں کے درمیان
ایک مہینے کا، جیسا کہ عائشہ اور صغیرہ کا مسئلوں پر گزر گیا. عند ابی حنیفہ و ابو یوسف، کس کے نزدیک؟ شیخین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. ان دونوں حضرات جب ایک ساتھ آئے ان کو شیخین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وقال محمد، اور فرمایا کس نے؟ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، لا یطلق اہل السنت الا واحدہ، کہ حاملہ عورت کو طلاق سنت نہیں دے گا مگر ایک ہی. حاملہ عورت کے حق میں طلاق سنت ایک ہی، بس ایک طلاق دے دے، بس باقی دوسری تیسری طلاق نہ دے. دوسرے مہینے دوسری، تیسری مہینے تیسری نہ دے، بس ایک طلاق دے دے. یہی کیا ہے؟ طلاق سنت ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کافی ہے کہ آگے چلیں؟